आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की चांद रात, फैंस का जोश और जज्बा 7वें आसमान पर पहुंच गया। आज से हो रहा है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का धमाकेदार आगाज। एक ट्रॉफी, 8 दावेदार, एक्शन होगा धुआंधार। टीमों के साथ साथ फैंस भी हैं तैयार। कहते हैं अरसे बाद कोई इवेंट हो रहा है। नए ख्वाहिशात और दुआएं ग्रीन शर्ट्स के साथ हैं। आईसीसी ने भी इवेंट की हाइप नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दी। चैंपियंस ट्रॉफी के कप्तानों का एनिमेटेड वर्जन जारी कर दिया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने में चंद घंटे बाकी। कराची में तैयारियां मुकम्मल। पहला मुकाबला पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तान एयरफोर्स के शेरदिल शानदार फजाई मुजाहिरा करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी पहले मैच में मेहमान खुसूसी होंगे। हमें अंडर रेट ही करें तो अच्छा है, हो सकता है टूर्नामेंट जीत जाएं। कप्तान मोहम्मद रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा चैंपियंस ट्रॉफी में बाबर आजम ही ओपन करेंगे। सीनियर खिलाड़ियों को जिम्मेदारी लेते हुए परफॉर्म करना होगा। हारिस रऊफ फिट हैं, मैच खेलेंगे। कीवी विकेट कीपर बैटर टॉम लीथम ने कहा कई साल से पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, कंडीशन से अच्छी तरह हम आहंग हो चुके। ट्रॉफी का जोश, क्रिकेट का सबसे बड़ा शो, हर लम्हा पुरजोश। कामरान अकमल ने भारत और न्यूजीलैंड को फेवरेट करार दिया। कहा पाकिस्तान में 30 साल बाद बड़ा इवेंट हो रहा है, टीम अच्छी बनानी चाहिए थी। पाकिस्तानी टीम भी चैंपियंस ट्रॉफी जीत सकती है, मगर न्यूजीलैंड के खिलाफ जीतना है तो 300 से ज़ायद रन्स बनाना होंगे। हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं, बाबर से ही ओपनिंग करानी पड़ेगी। बासित अली बोले आज न्यूजीलैंड टॉस जीता तो वही बैटिंग करेगा। हमारी टीम को फ़ायदा यह है कि फेवरेट टीमों में शामिल नहीं, इसलिए प्रेशर भी नहीं होगा। मुस्तफ़ा चौधरी ने रूप धारा चाहत फ़तेह अली खान का और आदि के साथ मिलकर खूब कहकहे बिखेरे। पाकिस्तान और अमेरिका के कई दिहाइयों पर मुहित ताल्लुकात हैं। दो तरफा ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ के लिए ट्रंप इंतज़ामिया से मिलकर काम करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने कहा नई इंतज़ामिया पाकिस्तान के साथ मजबूत ताल्लुकात चाहती है। और सिक्योरिटी फोर्सेस की जनूबी वज़ीरिस्तान में कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में 30 ख़वारिज हलाक कर दिए। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन सरारोगा में किया गया। सदर और वज़ीर आज़म का फोर्सेस को खिराज तहसीन। पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त समत में है, कारोबारी एतमाद में इजाफा हुआ है। 55% पाकिस्तानी कारोबार में बेहतरी की इत्तला दे रहे हैं। गैलप सर्वे में पाकिस्तानी मईशत की दुरुस्त समत में पेशरफ्त के इशारे। सर्वे के मुताबिक कारोबारी तवक्कुआत में 19% इजाफा हुआ। मुस्तकबिल से मुताल्लिक कारोबारी एतमाद में 36% इजाफा हुआ, जो मुस्बत इशारा है। कारोबारी सूरत हाल गैर यकीनी होने का तासुर 7% तक कम हो चुका। महंगाई और शराय सूद में कमी कारोबारी एतमाद में इजाफे के अहम अवामिल हैं। कारोबारी तबके ने बिजली लोड शेडिंग में कमी, 56% ने लोड शेडिंग न होने की इत्तला दी। गैलप पाकिस्तान ने सर्वे मुल्क के 30 से ज़ायद अजला में किया। मौलाना फजलुर रहमान काबिल एहतराम हैं, मगर उनकी बात से इत्तेफाक नहीं करता। उन्हें कौमी असम्बली में बगैर तहकीक इतनी बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। मौलाना को बलूचिस्तान से मुताल्लिक उनकी अपनी जमात ने गलत मालूमात दी हैं। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा दहशतगर्दी सियासी मसला नहीं, जो तशद्दुद के जरिए मुल्क को तोड़ना चाहते हैं उन्हें सियासी नहीं कह सकते। दहशतगर्द अनासिर गिरोह बनाकर हमले करते हैं। कुछ लोग दूर दराज इलाकों में थोड़ी देर के लिए निकलते हैं और वीडियो बनाकर गायब हो जाते हैं। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में मुल्जिम अरमगान का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। सिंध हाई कोर्ट ने मुल्जिम का जुडिशल रिमांड का फैसला कलअदम करार देकर मुल्जिम अरमगान को एटीसी में पेश करने का हुक्म दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रिमांड देते हुए आइंदा समात पर मुकदमे की पेशरफ्त और मेडिकल रिपोर्ट मांग ली। मुल्जिम अरमगान कमरा अदालत में गिर कर बेहोश हो गया। मुस्तफा आमिर की कब्र कुशाई 21 फरवरी को होगी। अदालती हुक्म पर कब्र कुशाई के लिए मेडिकल बोर्ड बना दिया गया।
گرفتار ملزم شیراز کی تفتیشی رپورٹ بھی سامنے آ گئی۔ شیراز نے بتایا مصطفیٰ کی والدہ کو تاوان کی کال انٹرنیشنل نمبر سے کی گئی۔ کال اور میسج ارمغان نے کیے یا کسی اور نے، اس کا علم نہیں۔ مصطفیٰ کی لاش اس کی گاڑی کی ڈگی میں ڈال کر بلوچستان لے گئے۔ جس جگہ گاڑی کو جلایا گیا اس مقام کی نشاندہی کر سکتا ہوں۔ ارمغان کے بنگلے میں جس کمرے کے اندر تشدد کیا اس کی بھی نشاندہی کر سکتا ہوں۔ ایس ایس پی اے وی سی سی انیل حیدر نے کہا ملزمان نے بہت منصوبہ بندی کی، لیکن کچھ بھی ہو جائے سسٹم آخر میں پکڑ ہی لے گا۔ ملزم ارمغان کی پولیس پارٹی پر فائرنگ کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ سی آئی اے پولیس پارٹی گھر میں داخل ہوئی تو گولیاں برساتیں۔ ارمغان نے جدید اسلحے سے پولیس پر فائرنگ کی۔ فائرنگ کی آوازیں اور وردی میں پولیس اہلکار نظر آ رہے ہیں۔ فائرنگ کی وجہ سے پولیس اہلکاروں کو گھر سے باہر نکلتے دیکھا جا سکتا ہے۔ سی پیک خطے میں تجارت کے فروغ کے لیے اہم منصوبہ ہے۔ پاک چین اقتصادی راہداری منصوبہ خطے کی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب۔ کہا دنیا میں کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بہت عرصہ پہلے دنیا کے سامنے گوادر کی اہمیت اجاگر کی تھی۔ سی پیک خطے میں ترقی اور خوشحالی لائے گا، تجارت کا بڑا ذریعہ ثابت ہوگا۔ پاکستان تاجکستان سے بلوچستان تک پانی لانے پر غور کر رہا ہے۔ یو اے ای کے تعاون سے فیزیبلٹی اسٹڈی مکمل کر لی گئی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا سی پیک پاکستان اور چین کے درمیان بے مثال دوستی کا عکاس ہے۔ سینیٹر مشاہد حسین کا کہنا تھا پاکستان علاقائی روابط کے فروغ میں اہم کھلاڑی کے طور پر ابھر رہا ہے۔ وقت نے ثابت کر دیا مخالفین کو بدتمیزی بد تہذیبی کے سوا کچھ نہیں آتا۔ سخت معاشی حالات کے بعد مہنگائی کم ہوئی، مزید کمی سے عوام کو مزید ریلیف ملے گا۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کی ارکان پنجاب اسمبلی سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا پالیسی ریٹ میں کمی نے کاروباری برادری کا اعتماد بڑھایا۔ شہباز شریف کی محنت کا عالمی مالیاتی ادارے بھی اعتراف کر رہے ہیں۔ ترقی کا تسلسل نہ ٹوٹتا تو ملک، خطے اور دنیا میں کہیں آگے ہوتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا نواز شریف اور شہباز شریف کی عوامی خدمت کے معیار پر پورا اترنا آسان نہیں۔ حکومت کے ساتھ فرنٹ یا بیک ڈور کوئی رابطہ نہیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے جیلوں میں موجود کارکن سیاسی قیدی ہیں، ان کی رہائی کی کوشش کر رہے ہیں۔ ملک میں جمہوریت کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہونا ہوگا، جس کے لیے رمضان کے بعد مہم چلائیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں پی ٹی آئی ایوان کی بالادستی پر یقین رکھتی ہے، اسی لیے ہم ایوان میں رہے، ہمارا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں۔ پاکستان چین اور امریکہ میں پل کا کردار ادا کر سکتا ہے، ہم تقسیم کے بجائے فاصلے کم کرنا چاہتے ہیں۔ میونخ سیکیورٹی کانفرنس کے موقع پر بلاول بھٹو کا جرمن میڈیا کو انٹرویو۔ کہا بھارت کو چین کے مقابلے میں لانے سے خطے میں طاقت کا توازن بگڑے گا۔ بھارت سے تجارت اور مذاکرات کی بحالی میں امریکہ کردار ادا کر سکتا ہے۔ پاکستان اور بھارت کو غربت، بے روزگاری جیسے چیلنجز کا سامنا ہے۔ پاکستان خطے میں اپنی بقا کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ ٹریفک حادثات، سندھ حکومت اور سیاسی جماعتوں کی بیٹھک۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے کہا آج ٹریفک حادثات سمیت مختلف موضوع پر بات ہوئی۔ ٹریفک حادثات سیاسی ایشو نہیں، کل ایک شخص کی موت پر ٹینکرز کو جلایا گیا، سب نے اتفاق کیا کہ یہ ایڈمنسٹریشن مسائل ہیں، سیاسی یا لسانی نہیں۔ فاروق ستار نے کہا ٹریفک حادثات لسانی سیاسی انتظامیہ نہیں بلکہ انسانی مسئلہ ہے، حکومت کو اپنی ذمہ داری کو قبول کرنا چاہیے کہ کاش بر وقت اقدامات ہوتے تو ایسا نہ ہوتا۔ دیکھنا چاہیے کہ ڈرائیورز کہیں نشے کی حالت میں تو ڈرائیونگ نہیں کر رہے، ہمیں مل کر متاثرین کے گھروں پر جا کر داد رسی کرنی چاہیے۔ کراچی میں موٹر سائیکل سوار کی موت اور 4 ٹینکر جلانے کے مقدمات درج۔ مقدمات تھانہ نیو ٹاؤن میں درج کیے گئے۔ جیل چرنگی میں ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جان سے گیا، جس کا مقدمہ گرفتار ڈمپر ڈرائیور انعام اللہ کے خلاف درج کیا گیا۔ دوسرا مقدمہ ٹرانسپورٹر آفتاب کی مدیت میں مشتعل ہجوم کے خلاف واٹر ٹینکرز جلانے کا درج کیا گیا۔ ہنگامہ آرائی، توڑ پھوڑ، املاک کو نقصان پہنچانے کی دفعات شامل۔
القادر ٹرسٹ کیس میں سزائیں ہو چکی، ٹرسٹ ضبط ہو کر پنجاب حکومت کی تحویل میں چلا گیا۔ اب اس کیس میں کچھ نہیں، جب تک ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کالعدم نہیں ہوتا اس درخواست پر سماعت نہیں ہو سکتی۔ القادر ٹرسٹ کی چیریٹی ایکٹ کے تحت رجسٹریشن کی درخواست کی سماعت کے دوران قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے ریمارکس، پوچھا ٹرائل کورٹ سے فیصلہ آنے کے بعد یہ درخواست کیسے قابل سماعت ہے؟ عدالت نے سماعت 1 ماہ کے لیے ملتوی کر دی۔ سابق وزیر اعظم نے دورہ امریکہ کے بعد کہا ورلڈ کپ جیت لیا۔ ان کے آنے کے چند ہفتوں بعد مودی نے کشمیر پر قبضہ کر لیا۔ مصطفیٰ کمال کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ پاکستان نیوکلیئر پاور ہے۔ اس وقت کے وزیر اعظم نے مسئلے کا حل جمعے کے دن آدھا گھنٹہ ٹریفک روک کر نکالا۔ قومی اسمبلی نے یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ قومی اسمبلی میں بھی اپوزیشن کا احتجاج، سینیٹ اجلاس بھی اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی کی نظر۔ قائم مقام چیئرمین سینیٹ اور پی ٹی آئی ارکان میں تلخ جملوں کا تبادلہ، نعرے بازی، نامناسب رویے پر اون عباس، ہمایوں محمد اور فلک ناز چترالی کی رکنیت موجودہ سیشن کے لیے معطل۔ غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے تحت حماس جمعرات کو 4 یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کرے گا۔ ہفتے کو 3 یرغمالیوں کو رہا کیا جائے گا۔ اسرائیل فلسطینی خواتین اور بچوں کو آزاد کرے گا۔ غزہ میں موبائل گھروں اور خیموں کی ترسیل پر پابندی برقرار ہے۔ سعودی عرب میں روسی اور امریکی وزراء خارجہ کی 4 گھنٹے طویل بیٹھک، یوکرین جنگ کے خاتمے سمیت دونوں ملکوں کے تعلقات پر مذاکرات۔ امریکی وزیر خارجہ نے روسی حکام سے ملاقات کو طویل سفر کا پہلا قدم قرار دیا، کہا واشنگٹن اور ماسکو میں سفارت خانوں میں عملے کی بحالی پر اتفاق کیا گیا۔ یوکرین امن مذاکرات کے لیے ایک اعلیٰ سطح ٹیم تشکیل دی جائے گی۔ مارکو روبیو نے کہا ٹرمپ دنیا کے واحد رہنما ہیں جو یوکرین کے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا امریکی حکام کے ساتھ مذاکرات مفید رہے، یوکرین سے متعلق امریکی تجاویز کا جواب دیا جائے گا۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی کل سعودی عرب کا دورہ کریں گے۔ یوکرینی صدر کا کہنا ہے دورہ پہلے سے طے تھا، امریکہ اور روس کے مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں۔ اور کینیڈا کے شہر ٹورنٹو کے پیئرسن ایئرپورٹ پر طیارے کی کریش لینڈنگ، تیز ہوائوں کے باعث طیارہ الٹ گیا۔ حادثے میں 18 مسافر زخمی ہوئے۔ طیارہ منیسوٹا سے ٹورنٹو پہنچا تھا۔ طیارے میں موجود 80 افراد کو نکال لیا گیا۔ بچے سمیت 3 مسافروں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔